السلام علیکم ایوری باڈی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے, طبیعت ٹھیک ہوگی, آپ کی مزاج ٹھیک ہوں گے. کل ایسے ہی چلتے چلتے واک پہ میں نے ایک ویڈیو بنا ڈالی پروکریسٹینیشن پہ, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ لائکس لینا یا شیئر لینا یا کامنٹس کروانا یہ میرا مزاج نہیں ہے. جس کو ویڈیو اچھی لگتی ہے, پیغام اچھا لگتا ہے, تو وہ آپ سے آپ اس کو لائک بھی کر دیتا ہے, اور ہر آدمی کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ چیزوں کو لائک بھی کرتا پھرے اور شیئر بھی, اور یہ تقاضا کرنا بھی نہیں چاہیے. اینی ہاؤ, سو اس ویڈیو کو کافی پذیرائی ملی اور کافی لوگوں نے اس کی حوصلہ افزائی بھی کی, عزت افزائی بھی کی میری. سو پروکریسٹینیشن پہ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس پہ کافی کامنٹس آئے اور کافی لوگوں نے اس پہ سوالات بھی پوچھے. ایک جو سب سے اہم سوال تھا وہ ہمارے انتہائی پیارے اسٹوڈنٹ سکھر سے بلال دین صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ سر آپ نے ویڈیو تو بنا دی ہے پروکریسٹینیشن پہ, لیکن اس کے سلوشن آپ نے نہیں بتایا جو کہ آپ نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا. سو سلوشن کافی لمبا تھا, اس لیے کل کی ویڈیو میں وہ شیئر نہیں ہو سکا. آج میں نے کچھ لیپ ٹاپ پہ پوائنٹس لکھے ہیں, وہ انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پروکریسٹینیشن ایک مختصر آپ کو بتاتا چلوں, میں اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا. جو پہلی ویڈیو اس میں نے کافی تفصیل میں بتایا کہ پروکریسٹینیشن کہتے کسے ہیں. سو پروکریسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ چیزوں کو تعویق میں, التوا میں, تاخیر میں مؤخر کر دیتے ہیں کہ ابھی نہیں, کسی اور وقت میں کر لوں گا یا کر لوں گی, ٹھیک ہے, ابھی نہیں. سو یہ یاد رکھیے گا کہ لیزینس اور پروکریسٹینیشن ایک چیز نہیں ہوتی. لیزینس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سست ہیں, سست روی سے کام کرتے ہیں, آپ کے اندر سلگشنس ہے, لیزینس ہے, یا پھر عام زبان میں جس کو اسٹریٹ لینگویج میں اس کو آلسی کہتے ہیں, یعنی آلسی پن ہے آپ میں جس کی وجہ سے آپ کام نہیں کرتے. پروکریسٹینیشن لازم نہیں ہے کہ لیزینس ہو, اس میں چیزوں کو لنگر آن کر دیا جاتا ہے, پٹ آف کر دیا جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈو ناٹ پٹ آف ٹل ٹمارو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے. سو آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. تو پروکریسٹینیشن کا مطلب ہوتا ہے آپ آج کا کام کل پہ چھوڑ دیتے ہیں. کل سے مراد کوئی نیکسٹ آور ہو سکتا ہے, اگلا ہفتہ ہو سکتا ہے, اگلا ماہ ہو سکتا ہے, کل کا دن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کل سے مراد یہ ہوگا. سو مختصر الفاظ میں پہلے پروکریسٹینیشن کو واضح کرتا چلوں جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی. اب اس کے سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ایوری لیزی پرسن مے بی اے پروکریسٹینیٹر. میں اردو میں بتا دیتا ہوں بیکاز کافی لوگ کہتے ہیں کہ سر جی تھوڑا ایکسنٹ سمجھ نہیں آتا, تو یہ کر دیو تو وہ کر دیو. بات یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہر لیزی پرسن چیزوں کو کل پہ چھوڑتا ہے, لیکن ہر پروکریسٹینیٹر کل پہ چھوڑنے والا لازم نہیں ہے کہ لیزی ہو. اس کے کچھ وجوہات ہیں, وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. سو یہاں پہ میں نے 22 پوائنٹس لکھے ہیں کہ سولوشن کیا ہے پروکریسٹینیشن کا. تو 22 پوائنٹس میں نے بتایا کہ پروکریسٹینیشن کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل میں لیپ ٹاپ سے پڑھتا جاتا ہوں ون بائی ون, تھوڑا بہت جہاں پہ ضرورت پڑی اس کو ایکسپلین کر دوں گا. فرسٹ ہے لیو کمفرٹ زون. آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے, آسانیاں نہ ڈھونڈے اپنے لیے, آپ تساہل پسندی سے باہر نکلیے, یعنی ایزینس سے یا ایز سے باہر نکلیے, اور گیٹ یور ورک. دوسرا ہے انکریز یور نالج. اپنا علم حاصل کیجیے تاکہ آپ کو میرے جیسے بندے کی دراز نفسیاں نہ سننی پڑے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس خود علم ہوگا تو انشاءاللہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. نمبر 3, مینیج کلینلینس. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, اپنی باڈی کا, اپنی روح کا, اپنے جسم کا, اور اراؤنڈ آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی بھی چیز ہے اس کی صفائی رکھیں. بیکاز صفائی نہیں ہوتی تو بعض اوقات ہمارے جو ہے سائیکولوجیکلی کافی ہمیں بیڈ امپریشن پڑتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 4, فری یور مائنڈ اینڈ بی ہیپی. عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ٹینشن کا, اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں, شکار ہوتے ہیں, یا پھر ان کو انگزائٹی ہوتا ہے, یا پھر ان کو ڈپریشن ہوتا ہے, تو وہ لوگ بھی چیزوں کو پٹ آف کر دیتے ہیں. نمبر 5 ہے جی فزیکل ایکسرشن یا فزیکل اینڈ فزیکل ایکسرسائز. یہ بھی کرنے سے آپ کی باڈی پریپیئر ہو جاتی ہے, آپ کا مائنڈ بھی ساؤنڈ رہتا ہے. نمبر 6 ہے جی لمٹ تھنگز اراؤنڈ یو. سو اپنے ارد گرد چیزوں کو کم کر لیں, بلکہ اپنے موبائل کے اندر بھی یہاں تک جائیں کہ موبائل کے اندر بھی آپ گیجٹس کو منیمائز کریں, اور ایک فولڈر کے اندر سارے گیجٹس رکھیں, اسکرین کے اوپر زیادہ چیزیں نہ رکھیں, اس سے بھی آپ ڈسٹریکشن ہو جاتے ہیں. وہ ڈسٹریکشن والا پوائنٹ بعد میں آئے گا انشاءاللہ. نمبر 7 میں ہے منیمائز ڈسٹریکشن, اور اس کے ساتھ میں نے لکھا ہے کہ ڈسٹریکشنز کیا ہوتی ہیں. سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, اور دوسری تیسری ایپس ہیں. یہ چیزیں بھی انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, مطلب تحرف دیتی ہیں, انسان کو منحرف کر دیتی ہیں, انحراف کر جاتا ہے. وہ اصل جو کام کرنے والا ہوتا ہے, ایک نوٹیفیکیشن آیا تو وہ
سارا آدھا گھنٹہ برباد ہو گیا آپ کا. سو نوٹیفیکیشنز کو بھی موبائل میں جا کر آپ سارے آف کر لیں, صرف واٹس ایپ کا یا پھر جو بہت امپورٹنٹ آپ کی کانورسیشنز ہوتی ہیں اس کا آن رکھیں, لیکن لوگوں سے بہت زیادہ باتیں بھی نہ کیا کریں, ٹھیک ہے. ونس ان اے بلو مون بات کر لی کسی لیے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کا ڈسٹینس بھی قائم رہے گا اور لوگوں میں آپ کی, وہ کہتے ہیں نا کہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی کام کرے گا. اچھا جی, ڈسٹریکشنز کے بعد ہے میک اے ٹو ڈو لسٹ ایوری ڈے اینڈ اس کو چیک کرتے رہیں, ٹھیک ہے, پرائیورٹائز کرتے رہیں. ٹو ڈو لسٹ میں یہ ہے کہ آج میں نے کیا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹاپ ایکسٹریمائزنگ, ٹھیک ہے, یہ میں نے نیا لفظ یہاں پہ یوز کیا ہے, ایکسٹریمزم سے, یعنی اور یہ جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ میرے ساتھ ہے, میرے کالیگس کو پتہ ہے, میری فیملی ممبرس کو پتہ ہے, میرے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ میں ایک ایکسٹریمسٹ ہوں, مطلب کام کرنا لگتا ہوں تو کرتا ہی رہتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگلا پوائنٹ بھی میرے ہی ریلیٹڈ ہے, آپ میں سے بھی کسی کو, اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر لیزی پرسن پروکریسٹینیٹر ہوتا ہے, لیکن ہر پروکریسٹینیٹر لازم نہیں ہے کہ لیزی پرسن ہو, ٹھیک ہے. سو ایکسٹریمزم سے نکلیے کہ میں نے آج کام کرنا ہے, لازمی طور پر یہ سارے کام میں نے مکانے یا ختم کرنے, ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. سو اسٹاپ پرفیکشنزم بھی میرا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. عام طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح وقت نہیں ہے کرنے کا, اس کو میں نے پرفیکٹ یعنی مکمل اکمل درجے میں, آخری درجے میں, بدرجہ اتم اس کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. سو یہ چیز بھی, کوئی کام بھی پرفیکٹ دنیا میں نہیں ہوتا, آپ کر گزریے, انشاءاللہ اللہ مدد کریں گے. سو 11واں پوائنٹ ہے ڈونٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, از دا رائٹ ٹائم, ٹھیک ہے. یہاں پہ میں جو پہلا رائٹ ٹائم لکھا ہے ڈونٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, اس کو میں نے کوٹیشن مارکس میں لکھا ہے, یعنی رائٹ ٹائم تو ہوتا ہے, اس کے مطابق کرنا چاہیے, لیکن کبھی کبھار جو آپ کو لگتا ہوتا ہے کہ وہ رائٹ ٹائم ہے, وہ رائٹ ٹائم نہیں ہوتا, اس سے پہلے ہوتا ہے رائٹ ٹائم, یعنی اس سے پہلے صحیح ٹائم پہ کر گزریے, ٹھیک ہے. سو آرگنائز یور ٹاسکس اینڈ پرائیورٹائز, یعنی اپنے ٹاسکس کو آپ آرگنائز کریں اور پرائیورٹائز کریں فرسٹ تھنگس فرسٹ کے پرنسپل پہ. یعنی وہ اسٹیون کوی نے جو بک لکھی تھی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, سو اس میں اس نے دوسرا پرنسپل یا دوسری ہیبٹ جو پرو ایکٹیو کے بعد بیان کی تھی, یا شاید تیسری تھی, دوسری تھی میرے خیال میں, کہ پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, آپ فوقیت دیں, ترجیح دیں, پرائیورٹائز کریں ان چیزوں کو جو سب سے پہلے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. سو آرگنائز کریں ٹاسک اور پرائیورٹائز کریں. اور 13واں ہے یہاں پر بی موٹیویٹڈ, انسپائرڈ اینڈ کانفیڈنٹ. کبھی کبھی موٹیویشن نہ ہونے کی وجہ سے, کانفیڈینس نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم آپٹیمزم لوز کر جاتے ہیں اور ہم کام نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. سو دنیا میں کوئی بندہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا ہوتا. سو آپ کام کر گزریے, انشاءاللہ سب سے بہتر کریں گے, ٹھیک ہے. دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے کم تر درجے میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ ان چند کو دیکھیں کہ یہ چند کچھ لوگ ہیں 4 5 یا 8 10 جو مجھ سے بہتر کام کر رہے ہیں, ان ہزاروں کو دیکھیے جو آپ سے کم تر درجے میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. 14واں ہے جی اسٹاپ ڈبل مائنڈیڈنس, ڈائلیما, کنفیوژن, اور پریپیئر یور سیلف فار ڈیسیجن میکنگ. یعنی ڈبل مائنڈیڈنس, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں کہ ڈاما ڈول ہو جانا, ٹھیک ہے نا, کہ مطلب یہ کام کروں نہ کروں, یہ کروں گا تو وہ ہوگا, وہ کروں گا تو یہ ہوگا, ایسے نہیں, ٹھیک ہے. آپ کام کو کر گزریے, ٹھیک ہے. ڈبل مائنڈیڈنس نہیں ہونا چاہیے, سیلف کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اور ڈیسیجن میکنگ پاور بھی آپ میں ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ ڈیسیجن کر لیا تو اس کو کام کو انجام پذیر کرنا ہے, ٹھیک ہوگا جی. اور پرنسپل اس کا کیا ہوگا, رائٹ ناؤ رائٹ اوے, ابھی اسی وقت, ٹھیک ہے جی. اور 15واں ہے یہاں پہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر آپ ماضی میں پروکریسٹینیٹر رہیں, آپ چیزوں کو التوا میں ڈالتے رہیں اور آپ کو بہت پائلز آف ٹاسکس ابھی باقی ہیں آپ کے کرنے کے, سو اگنور دم فار دا وائل, اور یہ بھول جائیں کہ آپ پیچھے رہ گئے, ٹھیک ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. جان ملٹن کی ایک ایگزامپل دوں گا. جان ملٹن نے 50 ایئرس کی ایج میں پیراڈائز لاسٹ ایک نظم لکھی تھی جو 11 کتابوں پر مشتمل ہے, ایک ہی نظم ہے, ایپک پوئم ہے, اور اس نے اپنا ایک نام بنایا. ہومر کے بعد اور ورجل کے بعد سب سے بڑا ایپک پوئم رائٹر ہے, اور اس نے اس وقت وہ کتاب لکھنا شروع کی تھی جب اس کی عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی, اور وہ بالکل مکمل طور پر بلائنڈ اور نابینا ہو گیا تھا. وہ ایک شعر 2 شعر ڈیلی اٹھ کے بولتا تھا, ڈکٹیٹ کرتا تھا اپنی بیٹیوں کو, اور وہ اس کے کہنے پر لکھتی تھی. سو اٹس نیور ٹو لیٹ. آلرائٹ. سو نمبر 16 کمٹمنٹ, کنٹینیول اینڈ ریپیٹیشن. جو کریں اس کے ساتھ کمیٹڈ رہیں, ٹھیک ہے. کنٹینیول مطلب جاری رہیے, اینڈ شارپن دا سا. ریپیٹیو مینر میں ہونا چاہیے, ریپیٹیشن ہونا چاہیے, بار بار کریں اس کو. اینڈ شارپن دا سا, یہ بھی اسٹیون کوی ہی کی ٹرم میں نے لی ہے کہ آپ اپنے آرے کو, آپ اپنے ایکس کو یا کلہاڑے کو تیز کرتے رہیں, ٹھیک ہے, ورنہ وہ کند ہو جائے گا. سو
repetition is important. So اعادہ بار بار کرنا, ٹھیک ہے. اپوائنٹ اے پیٹرن آن یو, اپنے لیے کوئی سپروائزر, کوئی پیٹرن رکھ لیں, خواہ وہ اپنے آپ ہی کو رکھ لیں, ٹھیک ہے, یا اپنے موبائل کو رکھ لیں کہ میں, یا پھر کچھ سوشل میڈیا کو رکھ لیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ 1 گھنٹہ زیادہ زیادہ دیں, ٹھیک ہے, کامنٹس کا رپلائی کرنے کے لیے یا پھر کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے, زیادہ نہیں, ٹھیک ہے. عام طور پہ کہا جاتا ہے فیس بک کی, ٹھیک ہے, تو یہ بھی بڑی اچھی ٹرم ہے یعنی اس کانٹیکس میں. ویسے تو فیس بک پر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے اراؤنڈ ہوتے ہیں. ہر انسان فیس بک کی نالج نہیں رکھتا, بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں, آپ جیسے نہ کہ میرے جیسے. اپوائنٹ اے پیٹرن آن یو کے بعد ہے جی نمبر 18, ریوارڈ یور سیلف. یعنی یہ کام میں نے کرنے کے بعد چیٹ میل کھانا ہے, ٹھیک ہے, چیٹ میل کھانا ہے, یا پھر میں نے مووی دیکھنی ہے, کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ریوارڈ دیں, اپنے آپ کو انعام دیں, پرائز دیں, یار یس I've got to do it, I've got to give it myself a reward. All right, so number 19, don't let the piles of tasks to be jumbled upon. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے اوپر آتے جا رہے ہیں ٹاسک, ابھی آپ نے کمپلیٹ نہیں کیے. سو جس کو کہتے ہیں نا nip the evil in the bud, برائی کو جہاں پہ دیکھے وہیں پہ اس کو گاڑ دے. تو یہاں پہ یہ برائی نہیں ہے, لیکن don't put off till tomorrow what you can do today. آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو, یہ وہی اسی چیز کی, اسی سلسلے کی کڑی ہے. alright, اس کے بعد جی ہم دیکھیں گے don't let the piles of task ہو گیا. اس کے بعد ہے نمبر 20, meditate, ponder, muse and contemplate. ایک ہی کام کے مختلف نام, ٹھیک. سو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مراقبہ کریں. یہ کیا مطلب مراقبہ, آپ میڈیٹیٹ کریں, میرے اندر کیا چیز, کس چیز کی کمی ہے, کیا لیک کر رہا ہے, ٹھیک ہے, میں کس کام میں پیچھے ہوں, میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پونڈر, میوز, کانٹمپلیٹ, ڈیلیبریٹ, 5واں لفظ بھی ہوتا ہے ڈیلیبریٹ, غور و فکر کریں, ترتیب دیں کاموں کو, ٹھیک ہے. سب سے بڑا المیہ جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, جینیس لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے کانفیڈنٹ اور بڑے ذہین انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, فطین ہوتے ہیں, ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ کہ ان کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. جو چیز نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت نہیں ہوتا ان کے پاس سب کاموں کو کرنے کے لیے, اور دوسرا سوچتے نہیں ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, کس وقت کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس کے ساتھ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. سوچیں کیا کرنا ہے آپ کو, کیا کر سکتے ہیں آپ. یو ہیو گاٹ اے لٹل ٹائم, ٹھیک ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے آپ کے پاس. نمبر 21, ڈونٹ سے آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, rather say I like to do it. یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ ہے وہ میں نے کرنا ہے, ذمہ داری ہے, اس کو شوق سمجھ کے کرے. yes I like this task, میرے کو پسند ہے بھیا, بھایا میرے کو پسند ہے, میرے کو پسند ہے یارا, میں یس کو کرے گا. alright, so نمبر 22, 21 کے بعد 22, prioritize time for the tasks. prioritize time یعنی آپ نے پہلے کون سا کام کرنا ہے, آج کرنا ہے, کل کرنا ہے, پرسوں کرنا ہے, اگلے ماہ میں کرنا ہے, اگلے ہفتے میں کرنا ہے, اگلے سال کرنا ہے. سو آپ لوگوں نے 2021 کے نیو ایئرز ریزولوشنز تو لکھی ہوں گی, لیکن اگر نہیں لکھی تو یہ کوئی کتاب پر نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے سال کے شروع میں ہی لکھنی ہوتی ہیں. آج ہی لکھ لیں, ٹھیک ہے, آج ہی لکھ لیں, متعین کریں, ٹائم دیں, 1-2 دن میں لکھیں, سوچ کر لکھیں, ان پر ایکٹ کرنا شروع کر دیں. عام طور پہ ایک آ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے نیو ایئرز ریزولوشنز لکھی ہوتی ہیں وہ 28 فروری تک ختم ہو چکی ہوتی ہیں, ان پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہوتے. میں عمل پہ رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. سو کام کرتے رہیے. ڈونٹ فورگیٹ ناٹ ٹو سبسکرائب, یہ میرا مزاج نہیں ہے. ڈونٹ فورگیٹ ٹو ایکٹ اپون دیز تھنگس اف یو تھنک دے آر ہیلپ فل فار یو. آلرائٹ, اللہ حافظ.